الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله تعالى في موضع آخر: نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین کہ وہ سیرت عثمان ضرور لکھے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں: یہ نبی، ہم نے آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو، واقعات کو بیان کیا، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے دلوں کو پختگی حاصل ہو، دلوں کو مضبوطی حاصل ہو. اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء علیہ السلام کے قصے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اولیاء کرام رحمہ اللہ کے واقعات سے دلوں کو تازگی ملتی ہے. لہذا آج ہم اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کو بیان کر کے اس سے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں. میرے عزیزوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باحیا بامروت انسان تھے. جیسا کہ آپ کی زندگی میں حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہ حیا صرف دنیا ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا چرچا آسمانوں پر بھی. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تب بھی اسی طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی کو درست کر لیتے. جب سبھی حضرات چلے جاتے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو جان آئے، حضرت عمر آئے، تب بھی آپ اسی طریقے سے بیٹھ رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے پنڈلی کو درست کر لیا. اس کی وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے: کیف استحی منہ تستحی الملائکۃ منہ. میں کیسے عثمان سے حیا نہ کروں؟ عثمان وہ ذات ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. ممکن تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اور وہ اتنے حیادار انسان تھے کہ اگر میں اس طریقے سے بیٹھا رہتا تو ہو سکتا وہ اپنی بات نہ کہہ سکتے اور یوں ہی چلے گئے. اس لیے میں نے ان کی حیا کا پاس و لحاظ کیا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیزوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں. چوتھے نمبر کے ایمان لانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. 2 ہجرتیں فرمائی. حضرت حسنین کریمین کے خالو ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف یعنی ساڑو ہیں.
میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی امت میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ ایک، نبی کے دوہرے امام ہونا، اور دوسرے، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ فضیلتیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو فروغ دینے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ جنگ تبوک کے موقع پر اپنا بہت سا سامان، تقریباً 650 اونٹ سامان لدے ہوئے 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ اسی طریقے سے ایک کنواں ہوتا ہے جس کو بیر روما کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا پانی بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند، اور حضرت جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کر دے گا اس کے لیے جنت لازم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ آدھا دینے پر راضی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی کن یہ ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام یہ سکھاتا ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا پاس لحاظ کیا جائے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری آتی ہے اس دن سارے لوگوں کے لیے پانی مفت ہو جائے، تو یہ یہودی دوسرے دن ایسے ہی بیٹھا رہتا، چنانچہ مجبوراً اس کو وہ بھی بیچنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا کنواں لے لیا اور مسلمانوں سب لوگوں کے لیے وقف کر۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے سنتے تو اس قدر روتے، حتی تبل لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قیامت حشر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس قدر نہیں آپ غم زدہ ہوتے ہیں، اس قدر نہیں روتے ہیں جتنا کہ قبر سے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا بعد والی منزلوں سے بھی وہ نجات پا گیا۔ میرے عزیز، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کارنامے ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ اس قرآن مقدس کو جمع کرنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکجا کروایا۔ اسی طریقے سے جمعہ میں جو اذان ثانی ہوتی ہے، ایک اذان کو مزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کروایا، اور بہت سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں کے، ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے، آپ کے فضائل و مناقب سے عبرت حاصل کر کے، درس حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو آخرت کے قابل بنانے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔